أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ امید ہے عزیز سامعات طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ کا ریوائو یور رمضان کا جو سفر ہے جو کہ اب اپنے اختتام پر ہے، یہ آسان طریقے سے جاری اور ساری ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارے 9ویں ہفتے کا جو کلاس ہے وہ آخری کلاس ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا ہفتہ ہے جو کہ اس کورس کا ہمارا انشاءاللہ بحمداللہ آخری ہفتہ ہوگا، اور اس کے اندر جو ہمارے قواعد کی ترتیب ہوگی وہ سابقہ جتنے بھی قواعد آپ لوگ نے پڑھ لیے ہیں اس کے متعلق آپ کے جو سوالات جوابات ہیں، یا جن قواعد کے متعلق آپ طالبات کے میسیجز آئے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ سمجھنا چاہتی ہیں تفصیل کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس پہ بات کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا جو ایجنڈا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس پورے ہفتے کے اندر ہم نے مشق متفرق وہ جو ہے مشق کے ساتھ حل کیا، اور اس کے اندر جن قواعد پہ ہم نے فوکس رکھا وہ تھا ہمارا وقف وقف سکتہ اعادہ، اور اس کی سابقہ کلاس کے اندر ہم نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ بھی پڑھا اس کی اقسام سے متعلق، اور جیسے کہ آپ سے اس بات کی کمٹمنٹ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ لاسٹ کلاس میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کے ساتھ اس بارے میں کوئی ویڈیو شیئر کی جائے تاکہ آپ کے کانسیپٹ مزید کلیئر ہوں۔ تو گروپ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی ایک جامع ویڈیو ہے، آپ اس کو دیکھیے، اس کو سنیے گا۔ اراؤنڈ آپ کو 30 منٹ تو اس کے لیے چاہیے ہوں گے، اور اس کے اندر جتنی بھی بات اب تک وقف کے متعلق شروع سے اب تک بتائی ہے، اس کی اقسام یا اس کے پڑھنے کا جو حکم ہے، اس کی امثال، وہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ اردو انگلش دونوں کے اندر موجود ہے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ اپنی پریکٹس کو جاری ساری رکھیں، شروع سے اب تک آپ جتنی صورتیں ریوائز کریں گے، یا اگلے ہفتے جو ہمارا ریوائز کا پورا ہفتہ ہوگا انشاءاللہ، اور آخری صورتوں کی جو ہے اختتام بھی ہوگا، تو اس میں پھر آپ اس ویڈیو کے تحت آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں پہ وقف کر کے اعادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج ہم سورۃ الماعون جو کہ تقریباً 7 آیات پر مشتمل ہے، اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے تفسیری اہم نکات پر بات کی جائے گی، اور پھر تقریباً 45 منٹ آپ کی حفظ کا ٹائم ہوگا، اور اس میں آپ سابقہ صورتوں کو بھی ساتھ میں حفظ کر سکتی ہیں۔ یہاں تک جو ہماری کلاس کا ایجنڈا تھا وہ واضح ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب چونکہ ہمارے جو بیسک قواعد تھے اس کورس میں، ہم نے بہت زیادہ مشکل قواعد کو نہیں لیا، بلکہ جو بہت ہی بیسک قواعد تھے ہمارا فوکس انہی پہ زیادہ رہا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پر اب آپ کے ساتھ قواعد پہ بات ہو گئی، اصول مخارج پہ بات ہو گئی، لیکن اصول مخارج کے ساتھ ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اصول مخارج ہم نے پڑھ لیے، میم ساکن نون ساکن کے قواعد بھی پڑھ لیے، اور اس کے ساتھ جن قواعد میں ہم سب سے زیادہ جیسے غلطی کرتے ہیں یا ہمارا دھیان نہیں رہتا، ہم نے ان قواعد کو بھی دیکھ لیا۔ اب ہمیں قواعد تو سمجھ میں آ گئی، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم کہاں کہاں پہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک جو اہم بات ہے جس پہ ہمارا دھیان رہنا چاہیے وہ ہے کہ تلاوت، یعنی کہ جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو اس کے اندر تلاوت کے جو درجات ہیں، پڑھنے کے درجات ہیں، وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات جب آپ کے ذہن میں ہوگی، قرآن کریم پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، تلاوت کے جو مقاصد ہے، یا تلاوت میں کن عیوبات سے ہمیں بچنا ضرور چاہیے، وہ جب آپ کے پاس ذہن میں ہوگا تو آپ قواعد کو از خود فالو کریں گے۔ تو آپ کے ساتھ یہاں اسکرین پہ ایک PDF جو ہے شیئر کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے صرف لکھنے والی چیز کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے، اور سمجھنے کے ساتھ اب ہم جتنا پڑھیں گے قرآن کریم ہم نے اس کو اپلائی بھی کرنا ہے۔ تو دیکھیے کیفیت تلاوت، یعنی کیفیت اس چیز کو کہتے ہیں کسی بات کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو تلاوت کی بھی پڑھنے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہی ہے کہ ترتیل کے ساتھ، یعنی کہ بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ مجالس کے اندر قرآن حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس بارے میں قرآن کریم کی واضح آیت بھی ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ایک ہوتا ہے حدر، یعنی کہ اتنی جلدی جلدی پڑھنا ہے کہ حروف بآسانی گرے جائیں، جیسے کہ عموماً نماز تراویح میں ہوتا ہے کہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے لیکن حروف جو ہے بآسانی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہے تدویر،
یعنی کہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ترتیل اور حدر کی درمیانی کیفیت ہے، کہ یہ نہ بہت جیسے جلدی بھی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ ٹھہر کے بھی نہیں ہوتا جیسے کہ عام فرض نمازوں میں ہوتا ہے۔ تو ان تینوں درجوں کے علاوہ پڑھنے سے حروف کی اکثر کمی بیشی کا امکان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے اس کی کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، اور کوئی چیزیں اس کو قبیح بنا رہی ہوتی ہے، کوئی چیز اس کو اچھا بنا رہی ہوتی ہے، اور کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو اختیار کرنے سے اس تلاوت کا حسن بگڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو تلاوت کے محاسن ہیں، اس کو ہمارے ذہن میں یہ نام ہونے چاہیے، اور ان ناموں کے ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کا حکم کیا ہے، ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے ترتیل کا تو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر تمام قواعد تجوید کی رعایت کر کے پڑھنا، جو حروف جن مخارج کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں ان مخارج کو، ان کی ادائیگی پہ فوکس کرنا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہے تجوید، یعنی کہ حروف کو ان کے مخارج سے اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ایک ہوتا ہے مخرج، اور ایک ہوتا ہے مخرج کے ساتھ اس کو، حروف کو ترقیق یا تفخیم کر کے پڑھنا۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے تبیین، یعنی کہ ہر حرف کو واضح اور صاف طور سے ادا کرنا۔ یعنی کہ قرآن کریم پڑھنے میں اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ حرف سمجھ میں آئے کہ آپ پڑھ کون سا رہے، سین کی جگہ صاد نہ ہو، صاد کی جگہ سا نہ ہو۔ اسی طریقے سے با، واو، میم، فا، یہ جتنے بھی حروف ہے، ہا، ہاں، غین، عین، حمزہ، تو ان میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ کون سے حروف ادا کر رہے ہیں، کیونکہ حروف کی ادائیگی کا اس کے ترجمے کے اوپر، اس کے معنی مطالب کے اوپر پورا پورا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے محاسن میں یہ بات بھی ہے کہ ترسیل، یعنی کہ ہر حرف کو ایسے ہی ادا کرنا جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اور یہ بات ہم اصول مخارج جو ہمارا پہلا لیکچر تھا اسی کو بیس بنا کر ہم نے پورا اس کورس کو جو ہے اختتام تک لے کے گئے، کہ کچھ حروف کی ادائیگی کا طریقہ کس طریقے سے ہوتا ہے، مخرج ایک ہوتا ہے لیکن صفات الگ الگ ہوتی ہے، کسی میں سیٹی ہے، کسی میں سختی ہے، کسی میں جماؤ ہے، کسی میں حلق والے حروف کے اندر بھی الگ الگ سے جو ہے اس کی جگہیں ہیں۔ اسی طریقے سے توقیر، یعنی کہ قرآن کریم کو نہایت خشوع و خضوع اور پورے وقار کے ساتھ پڑھنا، یہ نہیں کہ بس بے دلی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن کے حروف کا پتہ نہ مطالب کا پتہ، بلکہ اس طریقے سے پڑھیے کہ کلام اللہ پاک کا ہے، تو اس میں آپ کا پورا خشوع خضوع اور پورے باوقار طریقے سے اس کو پڑھنا، تاکہ قرآن کے جو معنی اور مطالب ہیں اس کی صحیح روح تک آپ پہنچ سکیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اس کے محاسن میں یہ بھی ہے کہ تحسین، یعنی کہ لحن عرب کے موافق تجوید کی پوری رعایت کر کے پڑھنا۔ آپ لوگ جیسے کہ یہ سب بات جانتے ہیں کہ اب تک جتنی بھی تجوید کے قواعد کے ساتھ آپ لوگ کو پڑھایا یا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا اس کورس پہ فوکس یہی رہا ہے کہ ہم آپ کو عربی قراء حضرات کی جو انداز ہے پڑھنے کا، اور ان کی ویڈیوز کے ذریعے آپ کو سمجھایا گیا وہ لیکچر بعد میں، اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم لحن عرب کے مطابق پڑھیں، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم کو بہت ہی قریب سے ان لوگوں نے اس کے مطالب کو سمجھا، اور جتنے بھی بڑے بڑے قراء حضرات عرب کے آپ دیکھیں، جیسے شیخ احمد سدیس صاحب کی اکثر ویڈیوز پورے کورس میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ وہاں کے قواعد کو سمجھیں، اس کے مطالب کو سمجھیں، اور جتنی باریک بینی سے ان علماء حضرات نے اس میں اجتہاد کیا ہے اپنا، تو اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کو اپلائی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی تلاوت میں کے جو عیوب ہوتے ہیں، تلاوت کو جو چیزیں خراب کرتی ہیں، اور اس میں اگر آپ فوکس کریں تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے قرآن کریم پڑھنے میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن اب تک تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھنے میں یہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ ان کو صحیح کرنے کا بھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یا ہماری کوئی مشق نہیں ہوتی، یا ہمارا اس پہ فوکس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو آپ، اب تک تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں قرآن کریم غلط پڑھتے ہیں یا مخارج میں کمی ہے، لیکن اب جب آپ اس کا حکم دیکھیں گے تو یہ بات بہت ہی تفکر اور فکر کی بات ہے کہ کیا ہم بحیثیت مسلمان، جو کہ ہمارا قرآن کریم آخری ہماری کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ، یہ منہج کیا صحیح ہے؟ اور بجائے ہم یہ کہ اپنی غفلت میں نہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور جانے اور انجانے میں بعض دفعہ ہم قرآن کریم کے ان چیزوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے مکروہ اور حرام تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں کچھ نام ہے، اگرچہ یہ نام مشکل ہے، لیکن کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو آپ سیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں
اور آپ کو وہ یاد نہ ہو. تو یہ چیزیں بار بار آپ اپنی نظر کے سامنے لائیں اور اس کو دیکھیں کہ کیا میں قرآن کریم اس کے مطابق پڑھ رہی ہوں یا اس کے خلاف پڑھ رہی ہوں. جیسے کہ ایک لفظ آتا ہے اس میں تمقیت، یعنی کہ ترتیل میں مدات و حرکات وغیرہ میں حد سے زیادہ دیر کر دینا. یعنی کہ قرآن ترتیل کا مطلب پتہ ہے نا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. لیکن جب مدات یا حرکات آ رہی ہے، کوئی مد والا لفظ آ رہا ہے، کوئی حرکت والا لفظ آ رہا ہے، تو اس میں حد سے زیادہ دیر بہت لمبا کر کے اس کو پڑھنا، تو یہ مکروہ ہے. جیسے کہ اس کی مثال آپ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جیسے یہ مثال آ رہی ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. اب فضا میں یہ کھڑا زبر ہے، مد ہے، ٹھیک ہے، کھڑا زبر. اب اس کو اتنا کھینچ کے پڑھنا کہ وہ بالکل حد سے تجاوز کر جائے، فَذَلِكَ الَّذِي، یہ اس طریقے سے پڑھنا غلط ہے. یہ جیسے کہ ہم نے مدات کا حکم پڑھا، اور مدات میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ مد کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ کھینچ کے پڑھنا یا حد سے زیادہ تجاوز کرنا، یہ سب مکروہ ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے کہ تخلیط، حدر میں اس قدر جلدی کرنا کہ حروف ہی سمجھ میں نہ آئے. کوئی بھی ایسی تلاوت کرنا اور اس کو اتنی تیزی سے پڑھنا، جیسے کہ اکثر ہمارے حفاظ اکرام میں اور حافظات میں یہ کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ منزل پوری کرنے کے چکر میں، پارے پورے کرنے کے چکر میں اس قدر تیزی سے قرآن کریم پڑھتی ہے کہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو ایسا قرآن کریم پڑھنا حرام ہے. اسی طریقے سے حرکات کو پورا ادا کرنا، کسی حرف کو ایک الف کی مقدار کھینچنا، آپ اس کو ایک الف کی مقدار پورا نہیں کھینچ رہے، یا مد کی جو مقدار ہے اس کو پورا نہیں کر رہے، یا حرکات کو چبا چبا کر پڑھنا، اتنی زیادہ اس میں زور لگا کے پڑھنا یا اس کی بالکل حیت ہی بگڑ دینا، یہ سب مکروہ ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے تثنیت. تثنید، گنگنی آواز سے پڑھنا اور ہر حروف کو ناک میں لے کر جانا، یہ حرام ہے. ایک تو گنگنی آواز سے پڑھنا، اور جو حروف کا مخرج ہی نہیں ہے اس کی کیفیت کو بالکل تبدیل کر دینا، یہ سب حرام ہے. اسی طریقے سے ہر حروف میں حمزہ ملا دینا. بعض آپ دیکھیے کہ ہماری عالمات حافظات یا بچیاں اس طریقے سے پڑھ رہی ہوتی ہے کہ عین کی جگہ حمزہ ہی آ رہا ہوتا ہے، یا کچھ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ حروف کا اضافہ کر دینا، کیونکہ اس سے پورا معنی اور مطلب کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. تو یہ سب اس طریقے سے پڑھنا حرام ہے. اسی طریقے سے ایک آتا ہے تعویق، یعنی کہ کلمے کے درمیان میں وقف کر کے ابتدا بات سے ابتدا کرنا. ابھی دیکھیں ہم نے وقف کا بیان بہت ہی تفصیلی طور پہ پڑھا ہے، اور اس کا مقصد یہ اتنا اہم قاعدہ تھا جس پہ ہمارا بالکل بھی فوکس نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی ہے، اور ہم اس کو بہت ہی عام سمجھتے ہیں کہ چلے سانس ٹوٹ گیا، کہیں بھی وقف کر دیا، کہیں سے بھی شروع کر دیا. تو یہ دیکھیں یہ حرام ہے کہ کلمے کے درمیان میں وقف کر کے بعد سے ابتدا کرنا، یعنی کہ پیچھے کیا مطلب چل رہا ہے، کیا معنی چل رہا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے پہلے حرف کو ناتمام چھوڑ کر دوسرے حرف سے شروع کر دینا. نہیں، پہلا حرف ابھی آپ کا ختم نہیں ہوا ہے، جیسے مفلحون، مفلحون ابھی ختم نہیں ہوا، دوسرے حرف کو آپ نے شروع کر دیا، تو وہ جو پہلا حرف پورا نہیں ہوا اس سے وہ معنی اور مطلب ہی بدل گیا. تو اس وجہ سے کیا ہو گیا، یہ مکروہ ہے. اسی طریقے سے حمزہ یا کسی اور حرف کے ساتھ عین کی آواز ملا دینا، اس میں بہت زیادہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. پتہ ہے کیسے؟ کیونکہ اکثر خواتین بچیوں کا عین نہیں نکلتا تو وہ حمزہ سے ہی پڑھ رہی ہوتی ہے، یا حمزہ پہ اتنا زیادہ زور دے کے پڑھ رہی ہوتی ہے کہ وہ عین اور حمزہ خلط ملط ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ عین سے جتنے بھی حروف آئیں گے ان کا مطلب معنی کچھ اور ہے، اور حمزہ یعنی کہ الف سے جو لفظ شروع ہوتے ہیں ان کا معنی اور مطلب کچھ اور ہے. اور اس طرح کی ہم نے شروع میں بہت ساری مثالیں پڑھی ہیں، جیسے سین کے ساتھ پڑھیں گے تو لفظ کا مطلب الگ ہے، قاف کے ساتھ، کاف کے ساتھ مطلب بالکل الگ آ جاتا ہے. تو قرآن کا مطلب ہی چینج ہو رہا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ یہ ایسی تلاوت کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے کسی مخفف کو مشدد کرنا، یعنی کوئی ایسا حرف، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کوئی بھی یدعو الیتیم، اب یہاں پر جیسے تجدید والا حرف ہے، اس کو یا تو ہم مخفف کر دیں یا تجدید والے حرف کو جو ہے ساکن کر دیں. تو یہ حرکات کے چینج ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے معنی مطلب پر اثر پڑ رہا ہے، تو یہ سب حرام ہے. یا اسی طریقے سے زمزمہ گانے کے طور پر پڑھنا، ایسے آواز سے پڑھ دیں کہ وہ تلاوت تو نہیں ہے لیکن وہ بالکل ایک کوئی سانگ یا گانا کی طرز پہ پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ سب حرام ہے. اسی طریقے سے ترقیص، یعنی کہ آواز کو نچانا، یعنی کہ کبھی بلند کرنا، کبھی نیچا کرنا، کبھی تجوید کے مطابق اگر یہ ہے تو ٹھیک، بگڑنا پھر یہ بھی حرام ہے. کیونکہ بعض دفعہ قرت
پڑھنے کے چکر میں، اور ہمارے یہاں قرأت کا مفہوم شاید اکثر لوگ یہی لیتے ہیں کہ آواز کو ذرا لہرا کر پڑھنا یا آواز میں ترنم پیدا کرنا، تو یہ قرأت نہیں ہوتی۔ قرأت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کہاں پر آپ نے آواز کو ہلکا رکھنا ہے، کہاں پر نیچے کرنا ہے، اس کے لیے پورے آپ کو علم قراءت سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ کو کسی ماہر استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ مقام کون سا ہے، اور ہم نے کس کے مطابق یہاں پر آواز کو کیسا رکھنا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں بھی آتی تو کم از کم آپ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ ادا کریں۔ قرآن کریم کو بہت ہی زیادہ اونچی نیچی آواز سے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، قرآن کریم کو ٹھہر کر صاف صاف الفاظ سے پڑھنے کا ثواب ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور اس میں جتنی بھی بات ہے کہ تیز الفاظ پڑھنے کی وجہ سے مقصد حروف میں غلطی کر دیتے ہیں، یا پھر ہمارے حروف کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے، تو یہ دیکھیں اس سے مادے اور مطالب پر اثر پڑ رہا ہے، جس سے پورے کے پورا ہماری قرأت خراب ہو رہی ہے، اور اس سے ہم بعض دفعہ ثواب کی بجائے اپنے لیے عذاب ہی کما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک آج ہمارا تجوید کا جو تلاوت کو پڑھنے کا طریقہ، اس کی اصول، اور اس میں ہم نے فوکس کس بات پہ رکھتا ہے، صرف یہ چند باتیں آپ سے گزارش تھی، اور امید ہے کہ یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ سے یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جو گروپ میں ریکارڈنگ شیئر کی گئی ہے آپ اس کو سنیں گے، تو اس میں وقف کے بارے میں جو کہ بہت ہی اہم سبق تھا، اس میں آپ کو انشاءاللہ معاونت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہمارا دوسرا جو اس میں شروع کرنا ہے وہ سورۃ الماعون ہے، اور سابقہ ترتیب کے مطابق پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا جائے گا، اور پھر آپ از خود اپنی ورک شیٹ جو کہ آپ کو ڈے بائبل کے پلیٹ فارم سے شروع سے اب تک فراہم کی جا رہی ہے، آپ اس میں دیکھیں گے، ترجمہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے اہم نکات کے اوپر بات کی جائے گی۔ آپ کے ساتھ یہاں پہ اسکرین شیئر کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت، ارأیت، کیا دیکھا تم نے، الذی، اس شخص کو جو، یکذب، جھٹلاتا ہے، یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا کو، بالدین، جزا کو، ارأیت، کیا دیکھا تم نے، الذی، اس شخص کو جو، یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا کو، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے، فذالک، پھر وہی ہے، الذی، وہ جو، یدعو، یہاں پر عین تجدید پر فوکس کریں، انشاءاللہ تلاوت بھی لگائی جائے گی تاکہ آپ اس لفظ کی تصحیح کریں، یدعو، دھکے دیتا ہے، الیتیم، یدعو الیتیم، یتیم کو، فذالک، پھر وہی ہے، الذی، وہ جو، یدعو، دھکے دیتا ہے، الیتیم، یدعو الیتیم، یتیم کو، پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا، اور نہیں، یحض، ضاد کے مخارج پر فوکس رکھے، وہ ترغیب دلاتا ہے، اور نہیں وہ ترغیب دلاتا ہے، علی، طعام، کھلانے کی، المسکین، طعام المسکین، مسکین کو، ولا یحض، اور نہیں وہ ترغیب دلاتا ہے، علی طعام، کھلانے کی، المسکین، مسکین کو، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا، فویل، پس بڑی ہلاکت ہے، فویل، پس بڑی ہلاکت ہے، للمصلین، یہاں پر سین اور صاد کا فرق رکھیں، نمازیوں کے لیے، مصلین، نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین، پس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، پس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذی، وہ لوگ جو، ہم، وہ، عن صلاتہم، اپنی نماز سے،
عن صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون غافل ہے، ساہون غافل ہے، الذین اور وہ لوگ جو، ہم وہ، عن صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون غافل ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہے، الذین وہ لوگ جو، ہم وہ، یراؤون ریاکاری کرتے ہیں، یراؤون ریاکاری کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، وَيَبْدَعُونَ اور دہی دیتے، وَيَبْدَعُونَ اور دہی دیتے، الماعون وَيَبْدَعُونَ الماعون عام برتنے کی چیزیں بھی، عام برتنے کی چیزیں بھی، اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک اس صورت کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ضابطہ ترتیب کے مطابق آپ لوگ اپنی ورک شیٹ اوپن کریں اور اس میں سے اس کا ترجمہ کریں، جو لفظ نہیں سمجھ میں آتا اس کو دوبارہ یہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں، جب تک کے لیے ریکارڈنگ روک دی جاتی ہے۔ بارک اللہ فیک، احسنتی ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی اس صورت کے جو اہم نکات اور مضامین کی بات کریں تو دیکھیں، اس صورت کے اندر اگر آپ نے ترجمے پہ فوکس کیا اور آپ لوگ نے ماشاء اللہ کیا، اس پہ دیکھیں مقصود کیا ہے کہ یتیموں، بے قصور، بے سہارا لوگوں کی مدد اور عیادت پر ابھارنا ہے، کہ انسانیت کی ہمدردی کا اس کے اندر جذبہ پیدا کرنا، اور نماز کی پابندی کی تاکید۔ دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی تاکید ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ کی طرف بلا رہے ہیں یہی انسانیت کی فلاح کی راہ ہے، لیکن اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں جو آپ کو PDF شیئر کیا گیا ہے، تو یہاں پر اس صورت کا مقصود یہی ہے کہ انسانیت کی ہمدردی اور غم خواری کا جو صحیح جذبہ پیدا ہو، اور ارکان دین یعنی کہ نماز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی بندگی، اور زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کی ادائیگی۔ تو یہ دین اور دنیا کی راہ میں جو انسان کی اصلاح ہے اس کے بارے میں اس صورت کے اوپر بتایا جا رہا ہے، اور بعض روایات میں یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ ابو جہل کی عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہو جاتا تو اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور کہتا ہے کہ اپنے یتیم کو میرے سپرد کر دو، اس کا حصہ میرے پاس امانت رکھ دے، میں خبر گیری اور خدمت گزاری ان کی بخوبی کروں گا، دوسرا کوئی وارث ایسا نہ کر سکے گا۔ اور بالآخر جب ان کا مال اپنے قبضے میں کر لیتا تو یتیموں کو اپنے دروازے سے ہانک دیتا، وہ بیچارے بھوکے در بدر گلیوں میں مارے مارے پھرتے۔ اور بعض روایات میں اس کی اور بھی شان نزول اور اس کے سبب اور آئے ہیں۔ اچھا، اس صورت کا اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں تو ہمیں کیا بات ملتی ہے کہ قریش کے لیڈر کے بارے میں، کہ منکرین قیامت ہو گئے، جس کی وجہ سے نہ اللہ کا حق ان سے صحیح سے ادا ہو رہا ہے اور نہ ہی بندوں کا حق، ان کی تباہی اور بربادی یقینی ہے، اور آخرت پر پختہ یقین رکھنے والا شخص ہی اللہ کے حقوق کی جو ہے ادا بھی کر سکتا ہے، اور بندوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب ہم ایک لفظ پر ذرا اگر ہم یہاں پر غور کریں، وہ یمنعون الماعون، اس کی تفسیر ابھی ہم تفصیلی طور پر آتے ہیں، لیکن معون چونکہ سورت کا نام بھی ہے سورت الماعون، تو معون کا لفظ ہوتا ہے روک، یعنی کہ روکتے ہیں۔ معون کے معنی ہے کہ زکوٰۃ، خیرات یا روزمرہ کے استعمال اور برتنے جیسی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی یہ لوگ جو ہے لوگوں کو دینے سے ممانعت، یعنی کہ منع کرتے ہیں یا استعمال نہیں کرنے دیتے، تو اس صورت میں معاون کے روکنے یا منع کرنے کی برائی ہے، تو اسی صورت کے اس لفظ سے اس صورت کا نام مقرر ہے۔ اچھا، یہاں پر خلاصۃ اگر آپ دیکھیں تو اس صورت میں منافقین کی تین قبیحات جو ان کی عادات اور اطوار تھی وہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غفلت برتتے ہیں، دوسری صفت یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تیسری صفت یہ کہ وہ ایسے بخیل ہے کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہے تو منافقین کے بارے میں، لیکن آج اگر ہم دور حاضر کے اندر اپنے
دلوں کے اندر جھانکیں تو یہ عادات ہمارے اندر بھی موجود ہیں، کہیں نہ موجود ہوں گی۔ نماز ہمارے لیے اول وقت میں ہم ادا نہیں کرتے، یہ بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو بس ہمارا دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوں، چاہے ہمارے گھروں میں کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں، تو مقصد بعض دفعہ ان کا کوئی ثواب کا نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاندانی پریشر کہہ لیں آپ، یا پھر معاشرے کا پریشر کہہ لیں، یا ہم نے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ اچھا ہم بھی، ہمارے پاس بھی پیسے ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ عمل جو اللہ کا مال اللہ کی دی ہوئے لوگوں پہ یا اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ اوپر خرچ ہونا تھا، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دکھاوے کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی عادات اطوار ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، خاص طور پہ خواتین کو اس بارے میں ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عام چیزوں کے اندر بھی جس قدر جو ہے بخیل انداز اپنایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دی جاتی، برتنوں تک میں یہاں پر تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، تو ان چیزوں کو دینے میں بھی انسان کو تردد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں یہاں پر حکم ہے کہ بہت ہی چھوٹی چیزیں ہیں، اور انسانیت کا تقاضا یہی کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، لیکن بعض یہ ہے کہ مال کی ہوس اس قدر انسان کو کھائے بیٹھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کل سمجھ بیٹھا ہے۔ تو یہاں پر یہ اس صورت کے اندر کفار اور منافقین کے یہ افعال قبیحہ کا ذکر ہے، اور اس پر ان کے جہنم کی وعید ہے۔ اگر یہ افعال کسی مومن سے سرزد ہو جاتے ہیں جو کہ تکذیب نہیں کرتا ایمان ہونے کی وجہ سے، لیکن اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ سخت گناہ کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان اعمال کو کرے۔ اسی لیے یہاں پر اس جگہ پر ان اعمال کا ذکر فرمایا کہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی، اس کی توہین، مسکین محتاج کو باوجود قدرت ہونے کے کھانا نہ دینا، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہ دینا، یعنی کہ ایک تو نہ خود وہ کام کر رہا ہے، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دے رہا ہے۔ نماز بھی ادا کر رہا ہے تو ریاکاری کے طور پہ ادا کر رہا ہے، جب کسی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے اچھا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز ذرا لمبی ہو جاتی ہے، اور جب اکیلے میں ہوتا ہے تو نہ عصر کی نماز کا پتہ، نہ مغرب کی نماز کا پتہ، تو یہ سب ریاکاری ہے، اور ہمیں ان افعال، ان اعمال سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اب دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جب زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے لیے طرح طرح کی ہیلے بہانے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ میرا تعلق اور ہم فقہ کے مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کے بھی مسائل آتے ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو وہ لے کے اپنے نابالغ بچوں کے نام کر دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، تو اس طریقے کے اعمال مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ لفظ بتایا جا رہا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، تو یہ حال منافقین کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کو دکھلانے پر اور اپنے دعوی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے تو نماز پڑھتے ہیں، مگر چونکہ وہ نماز کی فرضیت کی ہی جو ہے بالکل نہیں ہوتے، تو اس لیے نہ ان کے لیے اوقات کی کوئی پابندی ہوتی ہے، نہ اصل نماز کی، جہاں دکھلانا ان کا مقصود ہوتا ہے وہاں پڑھ لیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوتا وہاں ترک کر دیتے۔ تو یہاں پر عن صلاتہم میں ان کا یہی مفہوم ہے کہ اصل نماز ہی سے بے پرواہی اختیار کرے، اور یہ منافقین کی عادت ہے کہ نماز کے اندر کچھ آ، غلطی ہو جانا ہے، اس سے تو کوئی وہ بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز میں روایات میں آتا ہے کہ صاف ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک لفظ ہے کہ وہ یمنعون الماعون، تو معون کے لفظی معنی یہ ہے کہ آ، بہت ہی معمولی حقیر شے، تو ایسے معون، ایسی استعمال شدہ اشیاء کو کہا جاتا ہے جو عادتاً ایک دوسرے کو عاریتاً دی جاتی ہے، جس کا باہم لین دین عام انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کلہاڑی، کھانے پکانے کے برتن، جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، تو جو اس میں بھی دینے میں بخل کرتا ہے وہ بڑا ہی کنجوس اور بڑا ہی بدبخت سمجھا جاتا ہے۔ مگر اس آیت کے اندر لفظ معون سے مراد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کو معون اس لیے کہا گیا کہ وہ مقدار کے اعتبار سے نسبتاً بہت ہی قلیل ہے، یعنی کہ فقط 40واں حصہ۔ تو اکثر مفسرین حضرات میں انہوں نے اسی بات کو ترجیح دی ہے، اور بعض اس کے نہ دینے پر جو عذاب ویل جہنم کا بس تذکرہ ہے وہ بھی ترک فرض پر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس اشیاء استعمال کا دوسروں کو دینا تو بہت بڑا ثواب ہے، انسانیت کے لحاظ سے ضروری ہے، لیکن فرض وہ واجب نہیں ہے۔ یہاں پر احادیث کے اندر بہت ساری جگہوں پہ معاون کی تفسیر جو ہے دیگر اشیاء یا برتنوں سے کی گئی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی انتہائی رخصت کا اظہار کیا گیا ہے، جو زکوٰۃ تو کیا دیتے، استعمالی اشیاء دینے پر بھی اپنا خرچ نہیں ہوتا، اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ تو بہت بڑی چیز آ جاتی ہے ان کے لیے، اپنے مال کا 40واں حصہ نکالنا، یہ لوگ تو اس قدر بخیل اور کنجوس ہے کہ جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یہ دینے کے اوپر جو ہے تردد سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے۔ دیکھیے چونکہ ہم اب رمضان المبارک کے مہینے میں جا رہے ہیں جو کہ ایثار کا مہینہ ہے، تو لہٰذا اس کے اندر جو زکوٰۃ جن لوگوں کے اوپر فرض ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے سے پہل اپنی زکوٰۃ کے حساب کتاب لگا لے، اور جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے وہ اللہ کے لوگوں تک پہنچانا یہ ان کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے مالوں کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ صحیح مصرف میں لگانا، یہ بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ سب سے پہلے تو اپنے جو آپ کی اہل خاندان والے ہیں اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اعمال، ہماری نیت میں ریاکاری نہ آ جائے، اور جو کام ہم نیت اللہ کے لیے کرنے والے ہیں وہ اس میں ہمارے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریاکاری میں تبدیل ہو جائے، اور ہم اللہ کے بجائے وہ اعمال لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس صورت کے جو اہم نکات تھے وہ یہاں پر پورے ہوتے ہیں۔ یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پہلے اس صورت کی تلاوت لگائی جائے گی سب سابقہ ترتیب کے مطابق، تاکہ جب آپ اس کو یاد کریں اس کے اصول مخارج کے تحت یاد کریں، اور اس کے ساتھ پھر آپ انشاءاللہ 45 منٹ کا جو آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس میں آپ نے اس صورت کو اور اس کے ساتھ سابقہ تمام صورتوں کو ریوائز کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آپ کے ساتھ اب اس کی تلاوت شیئر کی جاتی ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لاسٹ ٹائم دوبارہ لگائی جا رہی ہے آپ کے لیے تلاوت، اس پہ فوکس رکھیے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ عزیزات، آپ کے پاس تقریباً 45 منٹ کا ٹائم ہے. اس میں آپ سابقہ صورت بھی سنا سکتے ہیں، اور اس صورت کے مخارج اور اب تک جتنا آپ نے پڑھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو یاد کریں. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہی آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. آپ تمام کی پڑھنے پڑھانے کا اللہ رب العزت اپنے پاس اجر عظیم محفوظ فرمائے، اور جو مقصد ہے اس رمضان اپنا آسان طریقے سے اچھے طریقے سے گزارنا، اللہ رب العزت اس مقصد کو کامیاب فرمائے. ریوائول کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.